بتائیے کیسے آنا ہوا؟ بس ایسے ہی آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا. سنا ہے آپ کے مدرسہ محمدیہ میں بچوں کو بڑے اچھے اچھے اذکار مسنونہ یاد کرائے جاتے. اسی مناسبت سے چند سوالات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. جی ہاں، ہمارے یہاں اذکار مسنونہ بڑے اچھے انداز میں یاد کرایا جاتا ہے. اس تعلق سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ حتیٰ کہ کھیتی کرنے والے کسان بھی قرض سے پریشان ہیں. کیا قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے؟ جی ہاں، قرض کی ادائیگی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سی دعا سکھلائی ہے. وہ یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دے گا، اگرچہ اس کا قرض کسی پہاڑ کے مانند ہو. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. زاہد بھائی، ہمارے معاشرے میں جب بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ تعویذ گنڈے کا پہننا شرک ہے. تو پھر بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، نظر لگ جانا پر حق ہے، اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس پر 3 مرتبہ دعا پڑھ کر دم کرے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان الرجیم ومن کل عین لامہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. زاہد بھائی، ہمارے یہاں بہت سارے بھائی سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ دعا پڑھنا ثابت ہے؟ دیکھیے، سنن ترمذی کی روایت میں سجدہ تلاوت کی ثابت شدہ دعا یہ ہے: سجدہ وجہہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ دعا ہر مسلمان کو سجدہ تلاوت میں پڑھنا چاہیے. زاہد بھائی، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں افطار کی اللہم انی لک صمت وبک آمنت والی دعا پڑھتے ہیں. کیا یہ دعا پڑھنا ثابت ہے؟ دیکھیے بھائی، یہ دعا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ثابت شدہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. زاہد بھائی، ہمارے یہاں جب درس قرآن یا درس حدیث یا دینی اجلاس وغیرہ کے اختتام پر لوگ ختم مجلس کی دعا نہیں پڑھتے بلکہ دھڑا دھڑ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے، کسی بھی دین و علم مجلس کے اختتام پر ہمیں فوراً اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم مجلس کی دعا سکھلائی ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے. ختم مجلس کی دعا یہ ہے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. زاہد بھائی، آپ نے تو میری بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی فرمائی. اچھا، اب میں چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم